دنیا تبدیل ہو رہی ہے، پاور کے نئے مراکز وجود میں آ رہے ہیں، امریکہ سپر پاور کا درجہ کھو رہا ہے، دنیا میں نئی لگنے والی تمام بڑی فیکٹریاں چین میں لگ رہی ہیں، متحدہ عرب امارات سرمایہ کاری فنڈ کا امیر ترین گھر بن چکا ہے، دنیا کی سب سے اونچی عمارت جو کبھی نیو یارک میں تھی اب دبئی میں ہے، دنیا کا سب سے ضخیم ترین جہاز روس اور یوکرین میں بنایا گیا ہے، دنیا میں اول نمبر پر قرار دیے جانے والا کسینو اب لاس ویگس میں نہیں بلکہ مکاؤ میں ہے، جس نے لاس ویگس کی سالانہ آمدنی کو مات دے دی ہے، دنیا میں سب سے زیادہ فلم بننے اور سب سے زیادہ ٹکٹ بیچنے والی انڈسٹری اب امریکہ نہیں رہی بلکہ اس کی جگہ بالی ووڈ نے لے لی ہے۔ کھیل کے میدان میں بھی اب صرف امریکہ کا ڈنکا نہیں بج رہا، جبکہ چین، آسٹریلیا اور دوسرے ممالک میڈل چھین کر لے جاتے ہیں۔ دنیا کے 10 بڑے شاپنگ مالز میں سے اب صرف ایک امریکہ میں ہے، دنیا کی سب سے بڑی شاپنگ مارکیٹ بیجنگ میں ہے، دنیا کی جدید ترین گاڑیاں اور موبائل اب جاپان میں بنتے ہیں۔ امریکہ کے مقابلے میں چین، روس، بھارت، برازیل، جنوبی افریقہ حتیٰ کہ کینیا جیسے ممالک کی معیشت ترقی کر رہی ہے۔ کسی کو اندازہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ 4 سال میں امریکہ کو کہاں سے کہاں لے گئے؟ انہوں نے امریکہ سے کیا کچھ چھین لیا ہے؟ امریکہ کی جو شکل ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے دور میں بنا دی ہے، ماضی قریب میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ضد، انا، غصہ، حماقت اور غیر سنجیدگی ڈونلڈ ٹرمپ میں کوٹ کوٹ کر بھری ہے، جو ان کے فیصلوں میں بھی صاف نظر آتی ہے۔ اسی وجہ سے بہت سے امریکی تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کی تباہی کا سب سے بڑا سبب بنے ہیں۔ آج امریکہ میں جو حالات پیدا ہو چکے ہیں، ان کا ٹھیک ہونا بہت مشکل دکھائی دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اب امریکہ کے زوال کو روکا جا سکتا ہے؟ امریکہ جو دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا میں سپر پاور کے طور پر سامنے آیا اور اپنے سامنے کھڑی ہونے والی ہر طاقت کو شکست دیتا گیا، روس جیسے بڑے اور طاقتور ملک کو بھی امریکہ کے سامنے ہار ماننا پڑی۔ امریکہ جو پوری دنیا میں یوں ابھر کے آیا کہ اسے روکنے والا کوئی نہ تھا، 70 سال میں ابھرتا ہی چلا گیا، مگر پھر وہ وقت آیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر بن گئے۔ وہ امریکہ جو خود کو انسانی حقوق کا علم بردار قرار دیتا آیا ہے، آج انہی حقوق کی بدترین خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے ہی شہریوں پر ربر بلٹس اور ٹیئر گیس کا استعمال کرتا نظر آ رہا ہے۔ امریکہ کے لوگ آخر سڑکوں پر نکلنے پر کیوں مجبور ہوئے؟ آخر وہ اپنے گھروں کو واپس جانے کو تیار کیوں نہیں ہو رہے؟ کن کن باتوں کا غصہ اکٹھا ہو کر اس وقت ملک گیر احتجاج کی شکل اختیار کر گیا ہے؟ کیا حالات امریکہ کے کنٹرول سے باہر ہو گئے ہیں؟ کیا امریکہ کے زوال کا وقت آ چکا ہے؟ نیوزیٹ کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کی تباہی کی وجہ بنے اور ٹرمپ نے صدر بننے سے اب تک ایسا کیا کچھ کیا اور کون سے فیصلے لیے کہ نوبت یہاں تک آن پہنچی۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، الیکشن جیتنے کے لیے نفرت آمیز نعروں کا استعمال۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 2016 کے انتخابات میں میک امریکہ گریٹ اگین کا نعرہ لگایا۔ اس نعرے کے ساتھ ٹرمپ نے امریکہ کی عوام کو اس بات کا احساس دلوا دیا کہ باہر سے امریکہ میں آ کر بسنے والے مہاجرین، میکسیکن اور دیگر کمزور طبقوں کی وجہ سے اپنی طاقت کھو چکا ہے۔ ٹرمپ نے یہ بھی دعوے کیے کہ وہ صدر بنتے ہی مسلم ممالک پر پابندی لگا دے گا اور میکسیکو کے بارڈر پر دیوار بنا دے گا۔ ٹرمپ نے الیکشن جیتنے سے پہلے ہی امریکہ کے عوام میں نفرت کے وہ بیج بونا شروع کر دیے اور خاص طور پر افریقن امریکنز کو نشانہ بنایا۔ یعنی ٹرمپ پر امریکیوں کے غصے کا آغاز اسی وقت سے شروع ہو گیا تھا جس کا اظہار اب ہو رہا ہے۔ نمبر 2، کمزور خارجہ پالیسی۔ ٹرمپ نے صدر کی کرسی سنبھالتے ہی یکے بعد دیگرے کئی غلطیاں کی، جن میں خارجہ تعلقات اس فہرست میں سب سے اوپر آتے ہیں۔ وہ قصہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا جب ڈونلڈ ٹرمپ نے نارتھ کوریا کے صدر کم یونگ ان کو بہت اچھا انسان کہا تھا۔ چلیں اب ان کی سنجیدہ غلطیوں کی بات کرتے ہیں۔ ٹرمپ نے بار بار دنیا میں امریکہ کی طرف سے شروع ہونے والی جنگوں کو ختم کر کے اپنے فوجیوں کو واپس بلانے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن اب تک اس پر پوری طرح سے عمل نہیں کیا گیا۔
اس کے علاوہ شام اور یمن میں بھی امریکہ کی مداخلت ختم کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی۔ نارتھ کوریا اور ایران کے ساتھ امریکہ کے تعلقات ہمیشہ سے ہی پیچیدہ رہے ہیں۔ ان ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کرنے کے بجائے ٹرمپ نے ان پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی پالیسی اختیار کی، جس نے پوری دنیا کو خطرے میں ڈالے رکھا، یہاں تک کہ UNO کے اجلاس میں نارتھ کوریا کو جنگ کی دھمکی بھی دے دی۔ افغان طالبان سے معاہدہ بھی اس وجہ سے ٹرمپ کے خلاف گیا کہ آخر کار امریکہ کو طالبان کے آگے گھٹنے ٹیکنا پڑے اور طالبان کی ہی شرطوں پر یہ معاہدہ طے پایا۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے لیے بے حد شرمندگی کی وجہ بنا اور امریکہ کمزور ہوتا نظر آنے لگا ہے۔ نمبر 3، آئسولیشن کی پالیسی۔ جہاں دنیا کی بڑی طاقتیں ایک دوسرے کے ساتھ بائیلیٹرل اور ریجنل معاہدے کر کے ایک ساتھ ترقی کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے، ڈونلڈ ٹرمپ نے آتے ہی امریکہ کو دنیا سے الگ کرنے اور چین جیسے بڑے ٹریڈنگ پارٹنر کے ساتھ معاہدے معطل کر دیے۔ ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ جو چین اور امریکہ کے درمیان اوباما کے دور میں کی گئی تھی، ٹرمپ نے اس معاہدے کو بھی ختم کر دیا۔ ساتھ ہی ٹرمپ نے یہ بھی بیان دیا کہ امریکہ کو اب ساری دنیا کو چھوڑ کر صرف اپنے ملک پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ٹرمپ نے پیرس کلائمیٹ اگریمنٹ سے بھی امریکہ کو نکال لیا۔ ٹرمپ کے صدر بننے کے بعد کینیڈا، افریقہ اور میکسیکو کے ساتھ بھی ٹریڈ متاثر ہوئی، جس سے امریکہ کی اکانومی اور ساکھ دونوں کمزور پڑتی نظر آنے لگی۔ آج امریکہ کے بگڑتے حالات میں ٹرمپ کی ان پالیسیوں کا بڑا ہاتھ ہے۔ نمبر 4، ریسزم یا نسل پرستی۔ ٹرمپ کی سب سے بڑی حماقت نسل پرستی کو فروغ دینا تھی۔ ٹرمپ کے صدر منتخب ہونے کے بعد سے ہی بیشتر موقعوں پر ٹرمپ نسل پرستی کرتے اور وائٹ امریکنز کو بڑھاوا دیتے ہوئے نظر آئے۔ اسی سلسلے میں ان کی ریسسٹ ٹویٹس بھی تنقید کا نشانہ بنی۔ ٹرمپ نے ڈیموکریٹ پارٹی کی منتخب خواتین رشیدہ تلیب، الہان عمر اور ایانا پریسلر کی ان کی بارڈر پالیسی پر تنقید کرنے پر انہیں اپنے ملک واپس جانے کو بھی کہہ دیا۔ ٹرمپ کے ریسزم کو بڑھاوا دینے کے بعد ملک بھر میں نفرت کے جرائم میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ صدر ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر 13760 پر بھی دستخط کر دیے، جس کے بعد امریکہ میں ایک اور تنازع پیدا ہو گیا۔ بیشتر مسلم ممالک سے مسلمانوں کی امریکہ آنے پر پابندی لگا دی گئی۔ یہ تاثر دیا گیا کہ مسلمان امریکہ سے نفرت کرتے ہیں اور دنیا میں انتشار پھیلا رہے ہیں۔ اس طرح سالوں کا بنا امیگریشن سسٹم متاثر ہوا۔ ٹریول بین کی وجہ سے حالات اور بگڑتے چلے گئے۔ اس نسل پرستی نے بھی سب سے زیادہ افریقن امریکن افراد کی زندگی پر بری طرح اثر ڈالا۔ نمبر 6، پولیس کی جانب سے طاقت کا غلط استعمال۔ آج کل امریکہ میں ہونے والے احتجاج کی سب سے بڑی وجہ ہے پولیس کی جانب سے عام شہریوں، خاص کر کے بلیک امریکیوں پر ہونے والے مظالم۔ چند دن پہلے 25 مئی کو امریکہ میں جارج فلوئڈ نامی 46 سالہ آدمی کو ایک پولیس آفیسر نے گلے پر لگاتار 8 منٹ تک گھٹنا رکھ کر دباؤ ڈال کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ ایک افریقی امریکن تھا۔ اب تک 31 سے زیادہ افریقی امریکن لوگ پولیس کے ہاتھوں بری طرح مارے جا چکے ہیں۔ پولیس کے افریقی امریکنز کے خلاف بڑھتے جرائم کی وجہ سے 2013 میں بلیک لائیوز میٹر یعنی افریقی امریکنز کی زندگی کی بھی اہمیت ہے کے نام سے ایک تحریک شروع کی گئی۔ اس حوالے سے پہلے بھی کئی احتجاج کیے گئے، لیکن جارج کے قتل کے واقعے نے پہلے سے حکومت پر بھڑکتی ہوئی عوام کو سڑکوں پر نکلنے پر مجبور کر دیا۔ اس طرح کا احتجاج امریکہ میں دہائیوں کے بعد دیکھا گیا ہے، جو بڑی تیزی سے پورے امریکہ میں پھیلتا جا رہا ہے۔ اس احتجاج میں صرف افریقی امریکنز ہی نہیں بلکہ ہر رنگ و نسل کے لوگ شامل ہیں جو اس حکومت اور ان کے فیصلوں سے تنگ آ چکے ہیں۔ اس معاملے کو سنبھالنے کے بجائے پولیس نے سڑکوں پر نکلے لوگوں پر ربر بلٹس اور ٹیئر گیس کا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، حتیٰ کہ میڈیا کو کوریج کرنے پر بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ ان احتجاجوں میں لوٹ مار کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ تو کیا امریکہ اپنی ساکھ کھو چکا ہے؟ کیا امریکہ اب کبھی دنیا میں سپر پاور کا کردار ادا کر پائے گا جب اس کے اپنے باشندے ہی اب اس کے قابو میں نہیں رہے اور عدم اعتماد کا شکار ہو چکے ہیں؟ کیا ٹرمپ اس احتجاج کو روک سکیں گے؟ آنے والے دنوں میں امریکہ کی پالیسی آخر کیا ہوگی؟ کیا دنیا کی پاور ڈائنامک بدلنے والی ہے؟ دنیا میں کیا کوئی اور سپر پاور آنے والی ہے؟
کیا یہ امریکہ کے زوال کی شروعات ہے؟ آپ اس سارے معاملے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔